وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. وأشهد میں گواہی دیتا ہوں اس بات کا کہ اللہ الہ نہیں ہے لائق عبادت الا اللہ اللہ کے سوا. اس توحید کی شہادت دیتا ہوں شہادتاً ایسی شہادت تکون للنجات وسیلہ کہ وہ میری نجات کے لیے کیا بنی وسیلہ. وسیلہ کی تین قسم ہیں. ایک وسیلہ بالاعمال الصالحہ، ایک وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ فی حالت الحیات، ایک وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ فی حالت الممات. کتنے؟ وسیلہ بالاعمال الفاضلہ یہ جائز ہے اور بالاتفاق جائز ہے. آپ کو مشکات میں آئے گا کہ 3 بنی اسرائیل جنگل میں تھے، بارش ہو گئی، وہ ایک غار میں چلے گئے، اوپر سے ایک پہاڑ کا پتھر آیا، اس نے غار کا منہ بند کیا اور غار ان کے لیے قبر بنی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نیک اعمال جس نے کی ہیں ان کو وسیلہ بناؤ تاکہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. تو ایک نے کہا پروردگار میری بوڑھے ماں باپ تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کو خوش رکھتا تھا، اپنی اولاد سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا. یا اللہ اگر یہ نیک عمل تیری دربار میں قبول ہے تو اس کی تو پہلے ایک سوراخ کرو تاکہ ہمیں آسمان نظر آئے. تو وہ پتھر ہلا اور سوراخ نظر آسمان نظر آئے. دوسرے نے کہا پروردگار میں ایک چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس نے ایک رقم شرط لگائی کہ اتنی رقم دو تو ہم بستری ہوگی. میں نے وہ رقم مہیا کی، لیکن عین موقع پر جب میں نے زنا پر قابو پایا میں تیری خوف سے ڈرا اور میں نے زنا سے اپنا دامن بچایا. یا اللہ یہ زنا سے دامن بچانا ایک نیک عمل ہے، اگر تیرے ہاں قبول ہے اس سوراخ کو ذرا وسیع کرو. وہ سوراخ وسیع ہوا. تیسرے نے کہا پروردگار میرے پاس مزدور کی کچھ پیسے تھے، میں نے اسی بیج خریدا اور اس کو بویا، گندم نکل آئی اور اس گندم کے بڑے ڈھیر بن گئے. پھر مدت دراز کے بعد وہ آیا، میں نے کہا یہ تیری بیج کی پیداوار ہے، سر لے جاؤ. میں نے اس غریب کے ساتھ احسان کیا جو ایک نیکی ہے. یا اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو اس کی توفیل پتھر کو ہٹاؤ کہ ہم نکل جائے. پتھر ہٹا اور وہ نکل گئے. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. تو ان 3 اسرائیلیوں نے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا، اللہ نے اس کو قبول فرما کر ان کو مشکل سے نکالا. یہ ہے وسیلہ بالاعمال فاضلہ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے. علیوی بھی جائز مانتے ہیں، بریلی بھی مانتے ہیں، اشاعت التوحید و سنہ بھی مانتے ہیں اور جمہور دیوبندی بھی مانتے ہیں. دوسرا وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ فی حالت الحیات. میں ایک مشکل میں پڑا،
یہ میرا پیر بزرگ ہے، سنت کا تابع ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ اس آدمی کی تو خیر میری مشکل کو حل فرمائے۔ یہ وسیلہ ہے بالذات الفاضلہ، اور وہ ذات فاضلہ زندہ ہے، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ یہ بھی آپ کو حدیث میں آئے گا، مشکات میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، کہ جب حضور کی وصال کے بعد بارش بند ہو جاتی تھی تو حضرات صحابہ کرام حضرت عباس کو لے کر صحرا میں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم کننا نتوسل بنبیک والآن نتوسل بعم نبیک فامطر علینا۔ یا اللہ پہلے ہم حضور اقدس کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے، اب یہ ان کا چچا ہے اس کو وسیلہ بناتے ہیں، اس کی تو پہل ہم پر بارش برسا، بارش ہو جاتی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے، جمہور بھی مانتے ہیں اور اشاعت التوحید والسنہ بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ فی حالت الممات۔ یہ بزرگ مر چکا ہے، میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، میں نے کہا کہ یا اللہ اس بزرگ کی طفیل وسیلہ سے میری اس مشکل کو حل فرما۔ اس تیسری قسم میں اختلاف ہے، اشاعت التوحید والسنہ کہتے شرک محض، شرک، اور جمہور علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وسیلہ بالذوات الفاضلہ بعد الممات، اس کو جمہور علماء جائز۔ حاصل یہ ہے کہ وسیلہ کی تین اقسام ہیں، جمہور کے نزدیک تینوں جائز ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ کے نزدیک اول دو جائز ہے، سوم شرک ہے۔ لیکن جمہور علماء جو تینوں جائز مانتے ہیں اس میں شرط لگاتے ہیں کہ سوال خدا سے ہو اور وسیلہ ان کو بنایا جائے، اور اگر مردے کو کہے کہ مجھے بیٹا دو، مجھے بیوی دو، میری اس مشکل کو حل فرمائے، وہ جمہور علماء بھی شرک پیدا کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہلی وسیلے کا ذکر ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی، ایسی گواہی تکون کہ میری یہ گواہی وسیلہ بنے۔ تو گواہی توحید کی جو ہے یہ ذات فاضلہ فی حالت الحیات نہیں ہے، حالت الممات نہیں ہے، بلکہ ایک عمل صالح ہے، تو عمل صالح کو وسیلہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اب وسیلے پر دو دعائیں مرتب کی، ایک یہ کہ للنجات وسیلہ، اور دوسرا یہ لرفع درجات کفیلہ۔ کتنے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ اگر میری گناہ ہے تو میری کلمہ توحید کو نجات کا وسیلہ بناؤ، قبر، جہنم، قیامت کی رسوائی عذاب سے مجھے بچاؤ، اور اگر میری گناہ نہیں ہے تو پھر اس شہادت سے رفع درجات کفیلہ، اس کو درجات بلندی کا ضامن بناؤ۔ تو للنجات گناہ کی صورت میں، اور لرفع درجات گناہ سے بچنے کی صورت میں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، الذی، ایسا رسول، بعثہ، جس کو اللہ نے بھیجا تھا، کس وقت؟ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ ایمانی راستہ جو ہے وہ دین الہی ہے، ان کی نشانات کتب سماویہ ہے۔ اب حضور کو اللہ نے بھیجا جبکہ دین اسلام کے راستے کے نشانات تورات، زبور، انجیل مٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ایمان سے مراد پورا اسلام ہے، اور اس کی طرق کیا ہے؟ آسمانی کتب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا جس زمانے میں ایمان کے راستے مٹ چکے تھے۔ ایمان کے راستے کیا ہے؟ کتب
سماویت تورات بدل چکی تھی، انجیل بدل چکی تھی، زبور بدل چکا تھا. بعث الذی، وہ رسول بعثہ کہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا اس حال میں کہ راستی ایمان کی جو ہے قد عفت مٹ چکے تھے آثارها، ان کے آثار جو آسمانی کتابی تھی، وخبت انوارها اور بجھ چکے تھے ان کے انوار، انوار ہدایات ہے، ووہنت ارکانها اور کمزور ہو چکے تھے ان کی بنیادیں. بنیادی کیا ہے؟ عقائد. توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی تھی، سنت میں بدعت کی ملاوٹ ہو چکی تھی. وجہل مکانها اور طرق ایمان کی جگہ مجہول کی، مجہول کی. وہ تو درس تورات، درس انجیل وہ مقامات تھے، اور پتہ نہیں ہے کہ صحیح درس کہاں. تو فشیدہ مضبوط بنایا نبی علیہ السلام نے اللہ کی صلوات و سلام اس پر، تو مضبوط بنایا من معالمها طرق ایمان کی نشانات میں سے ما وہ عفا جو مٹ چکے تھے، عقائد کو زندہ کیا. وشفا من العلی اور علاج کیا نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کا جو روحانی بیمار تھی، فی تائید کلمت توحید، جب وہ لوگ تائید کرتے تھے کلمہ توحید کا تو اللہ نے، حضور نے شفا دی. من ان لوگوں کان علی شفا کہ وہ جہنم کی کنارے پر تھے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. پہلی شفا سے مراد علاج ہے، اور دوسری شفا سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا کنارہ. وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ اور روشن کیا نبی علیہ السلام نے ہدایت کا راستہ، لمن ان لوگوں کے لیے ارادہ ان یسلکها جن کا ارادہ تھا اس راستے پر چلنا. وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ اور نبی علیہ السلام نے سعادت کے خزانوں کو ظاہر کیا، لمن ان مسلمانوں کے لیے قصد ان یملکها کہ ان کا ارادہ تھا کہ ان خزائن کا مالک بن جائے. اما بعد